السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اہم خبر آ چکی ہے دوستو عمران خان کے حوالے سے۔ امید اس بات کی جا رہی تھی کہ عمران خان آج رہا ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ عدت میں نکاح کا جو کیس تھا اس میں عمران خان کی سزا کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جج افضل مجوگا کی عدالت میں یہ کیس جو ہے وہ سنا گیا۔ بیسکلی اس سے پہلے ایک اور جج صاحب تھے، ان کی عدالت میں یہ کیس لگا ہوا تھا۔ ان پر جو ہے وہ خاور مانیکا نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ٹھیک اس دن جس دن انہوں نے کیس کا فیصلہ سنانا تھا۔ وہاں پہ شور شرابہ ہوا، تھوڑی سی وہاں پہ تلخ کلامی ہوئی، جج صاحب اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں کیس کا فیصلہ نہیں سناؤں گا، یہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کسی اور عدالت کو ریفر کر دیا جائے۔ انہوں نے بعد میں افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں اس کو ریفر کر دیا۔ خاور مانیکا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ یہ کیس ہار رہے ہیں اور یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں آنا تھا۔ عمران خان کے اوپر یہ آخری کیس تھا، اس میں اگر عمران خان بری ہو جاتے تو عمران خان نے جیل سے باہر آ جانا تھا، لیکن اس کیس میں عمران خان کو اب اندر رکھا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے عجیب و غریب واقعات صرف اس مملکت پاکستان میں ہو سکتے ہیں ناظرین۔ یہ ملک ایسا ہے جہاں پہ سائفر جیسے کیس میں اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ توشہ خانہ کیس جو کہ صرف عمران خان کے خلاف بنا اور کسی کے خلاف نہیں بنا، حالانکہ ہر کسی نے توشہ خانہ سے مال کھایا ہوا ہے۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو بری کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ بھلا کرے 9 مئی کے کیسز میں بری ہوئے ہیں۔ پھر جو انہوں نے آزادی مارچ کیا تھا اسلام آباد، اس کے کیسز میں بری ہوئے ہیں۔ اب رہ گیا عدت میں نکاح کا کیس، جو کہ پرائیویٹ ایک سوللی ایک ذاتی عمل ہے، جو کسی بھی شخص کا ذاتی عمل ہے، اور یہ اختیار پتہ نہیں کب سے اسٹیٹ کے پاس آ گیا کہ اسٹیٹ جج کرے گی کہ آیا عورت کی عدت مکمل ہو گئی یا نہیں۔ عدت کیا ہوتی ہے؟ عدت ہوتا ہے کسی بھی عورت کا مینسٹریل سائیکل، یعنی جو عورت کی ماہواری ہوتی ہے، وہ اگر 2 یا 3 ماہواریاں پوری ہو جائیں تو وہ اس کو شادی کی اجازت۔ اب کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو ایک مہینے میں 2 دفعہ مینسز آ جاتے ہیں، یا مطلب مجھے بات کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ آپ کیسے گیج کر سکتے ہیں؟ اگر ایک عورت کہہ رہی ہے میں نے اپنی عدت پوری کر لی ہے، اس کا مطلب ہے اس نے اپنی ماہواری، اپنی مینسٹرل سائیکل پورا کر لی ہے۔ آپ کو اس عورت کی بات پہ یقین کرنا ہے۔ کیا ریاست کے پاس کوئی پیمانہ ہے چیک کرنے کا؟ یہ واحد کیس ہے تاریخ کا کہ جس میں عدت میں نکاح پر جو ہے، اور عدت کا تعین خود ریاست نے کیا ہے کہ ہاں اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تھی، یہ تعین خود ریاست کر رہی ہے۔ یہ حیرانی کی بات، اس پہ عمران خان کو 7 سال سزا دی گئی ہے اور بشرا بی بی کو 7 سال سزا دی گئی ہے۔ آج اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس کیس میں عمران خان کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ مسئلہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، ساتھ میں ایک اور بھی جو ہے نا وہ چیز ہوئی ہے، بڑی عجیب و غریب چیز ہے ناظرین، یہ جو ابھی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے، وہ یہ کہ ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، ایک قرارداد پاس ہوئی ہے امریکن کانگریس میں، جس میں عمران خان کی سزا اور 8 فروری کا جو ایک مذاقیہ الیکشن جو کیا گیا، اس پر جو ہے وہ بہت لیدے ہو رہی ہے۔ نصرت جاوید صاحب نے کہا ہے اس قرارداد کے اثرات کا اندازہ اس بات سے ہوگا کہ کیا پاکستان کو ملنے والا IMF پیکج ڈیلے ہوگا یا نہیں۔ اگر یہ قرارداد پاس ہو گئی اور ہو گئی ہے تو کیا IMF جو ہے وہ بھی ڈیلے کر دے گا؟ IMF بھی کوئی شرط رکھے گا؟ یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اہم خبر ہے دوستو، میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ خبر ہے، دوسرا آج سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کی سماعت ہوئی ہے۔ اس میں جو تابڑ توڑ جو اس میں ریمارکس ہیں آنریبل جج صاحبان کے، میں آپ کو وہ بھی سناؤں گا۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے خبر ناظرین، آپ کو اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا ناظرین۔ اچھا، یہاں پہ میرے سامنے جو اصل خبر ہے اس کا متن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ امریکی کانگریس سے ملاقات، جو ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، اس قرارداد میں 8 فروری کے انتخابات کو اور ناظرین جو عمران خان کی جو قید ہے اس پہ سوال اٹھا دیا امریکہ نے، اور اب پاکستان سے جواب مانگا ہے۔ اب یہ دیں گے جواب۔ امریکہ میں اب اس بات کی بحث ہو رہی ہے کہ اس بندے کو انہوں نے ناحق جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ یہاں پہ حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں، میں مخصوص نشستوں کی خبر پہ آ جاتا ہوں، قانونی سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر اسمبلی کے سبھی اراکین آزاد منتخب ہو کر آئیں تو پھر مخصوص نشستیں کسے ملیں گی؟ عدالت کا ماحول کچھ یوں ہے کہ جیسے ہی کوئی بلے کا نشان لینے والے فیصلے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو کسی سخت فکرے کا نشانہ بن جاتا ہے۔ مخصوص نشستوں کے کیس سے ایک آئینی ترمیم بھی جڑی ہے کہ چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ کم کی جائے۔ اس پہ اب اگین ان کا اشارہ جو ہے حبیب اکرم صاحب کا وہ تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی
کے اوپر اعتزاز احسن اس کیس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, انہیں کل بھی بینچ سے اٹھ جانا چاہیے. ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ کہتا ہے کہ جہاں ذاتی مفاد ہو وہاں جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے ہے. ہوا کیا آخر, ایسی بات کیا ہو گئی؟ آگے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین. یہاں پہ جسٹس منیب اختر کا جو ہے بلے کے نشان کے حوالے سے ایک ریمارک ہے, جو بلے کا نشان تحریک انصاف سے لیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں بلے کا نشان سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں لے لیا گیا, لیکن آپ قومی لیول کی پارٹی پی ٹی آئی کو الیکشن سے مکمل ختم نہیں کر سکتے تھے. یہ جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ کے جج کہہ رہے ہیں ناظرین. یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, ابھی یہاں پہ اجمل جامی صاحب نے اسی امریکی کانگریس کی قرارداد پہ ایک جملہ کہا ہے. وہ کہتے ہیں جو آواز جیل میں بیٹھے شخص کی ہے وہ پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے. امریکی کانگریس میں جو قرارداد منظور ہوا اس کا اثر بین الاقوامی سطح پر آئے گا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, امریکی قرارداد, سپریم کورٹ کی سماعت. اب سپریم کورٹ کی سماعت سے حوالے سے آپ ایک اور جملہ ذرا سن لیجئے. آپ نے کیسے آسان طریقے سے فیصلہ کر دیا کہ بلے کا نشان نہیں تو امیدواروں کو آزاد کر دیں. جسٹس منصور علی شاہ کے سوالات پر وکیل الیکشن کمیشن جواب دینے سے قاصر. یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. آپ نے کب میٹنگ کر کے فیصلہ کیا کہ ان کو آزاد ڈکلیئر کرنا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ کا چیئرمین لا جو کہ الیکشن کمیشن کا عہدیدار ہوتا ہے اس سے مطالبہ. آگے سے چیئرمین صاحب کہتے ہیں جی میں ریکارڈ چیک کر کے بتاؤں گا. اب یہیں سے ذرا اندازہ کر لیں کتنی ان کی تیاری جو ہے ماشاءاللہ سے انہوں نے کی ہوئی. جسٹس عطر من اللہ کے الفاظ سنیے گا. وہ کہتے ہیں الیکشن کرانا ہی کافی نہیں, الیکشن میکنزم ہے جہاں عوام کی رائے کا اظہار ہوتا ہے. اگر الیکشن پروسیس پر سوال کھڑے ہوتے ہوں تو جواب دے الیکشن کمیشن ہوگا. یعنی آج الیکشن کمیشن کو کافی ٹف ٹائم ملا ہے عدالت میں. جسٹس عائشہ صاحبہ کا جو جملہ ہے ذرا بہت غور سے سنیے گا. الیکشن کمیشن کے ڈی جی لا نے عدالت میں سنی اتحاد کونسل کا منشور پڑھ کر سنایا. اب سنیے گا, کیا الیکشن کمیشن ہر سیاسی جماعت کا منشور پڑھ کر مخصوص نشستیں دیتا ہے؟ ان کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہیں دی. یہ کہہ کے جناب یہ مذہبی جماعت ہے, یہ تو ان کو اقلیت کیوں چاہیے؟ اقلیت مطلب ہمارے عیسائی بھائی یا ہندو بھائی, ان کی نشست کیوں چاہیے؟ اس پہ جو تھے الیکشن کمیشن کے وکیل, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے منشور پڑھنا شروع کر دیا کہ سنی اتحاد کونسل تو ایک مذہبی جماعت ہے. اس پہ جج صاحبہ نے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن ہر جماعت کا منشور پڑھ کر سناتا ہے؟ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے پوچھا. آگے سے جواب ملتا ہے کہ مجھے ضروری لگا کہ سنی اتحاد کونسل کا منشور عدالت کے سامنے لایا جائے. وکیل سکندر بشیر. آگے جسٹس منیب اختر کا سوال سنیے گا. وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ آپ نے جو تشریح کر دی کہ آپ آزاد امیدوار ہیں اور اب آپ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آپ نے تشریح کی انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا. یعنی آزاد امیدوار ہونے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا, بلے کا نشان لینے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا, اور الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑے گی, یہ فیصلہ بھی انہوں نے کیا. اچھی خاصی آج لے دے ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی ناظرین آج کے اس سماعت میں. تو میں نے آپ تک یہ اہم خبریں, جو آج کی 2 اہم خبریں تھیں, آپ تک پہنچا دی. مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.